اولیاء صلحاء اور اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر، یہ طریقے مجاز میں آتا ہے۔ یہ مدد شرک ہے، تو خوب سمجھ لو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل۔ ناظرین، زیادہ پوچھے گئے سوالات میں سے ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر نبیوں، ولیوں، نیک لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہے یا کہ شرک نہیں؟ اگر شرک ہے تو کس صورت میں ہے، اور اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے؟ تو دو معروف شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، سنیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کس کے دلائل قوی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور دعا اللہ سے کرے، مانگے اللہ سے، دینا اللہ نے ہے۔ مگر جن بزرگوں کو نبی ہو یا ولی وہ پکارتا ہے، وہ پکارنا بمانا توسل ہو۔ ٹھیک، وہ پکارنا بمانا توسل ہو، ہے۔ یہ کنسیپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس باب میں یہ چیز بڑی واضح ہو کہ جو توسل ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت کی عطا کا وسیلہ جانے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو جیسے مدد کرنے کا حکم ہے ویسے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا بھی حکم ہے، جائز ہے۔ ٹھیک، تو اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگنا یہ طریق حقیقت میں آتا ہے، ٹھیک، اور اولیاء صلحاء اور اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر، یہ طریقے مجاز میں آتا ہے۔ ٹھیک، یہاں یہ ادراک اور فہم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں خلط ملط کرے گا تو وہ حد ایمان سے نکل کر گمراہ ہو جائے گا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا۔ ٹھیک، کہ وہ جن کو پکار رہا ہے ان کے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ میرے لیے شفیع بن جائیں، میرا وسیلہ بنے، میرا ذریعہ بنے، آپ کی برکت سے مجھے اللہ یہ عطا کر دے، آپ کے وسیلے سے یہ عطا کر دے۔ جب یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہو، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کریں، اگر یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے تو اس طرح نام لے کے اولیاء انبیاء کے یا اولیاء کرام کے اور مدد پکارنا بغیر اس کے کہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک، اس سے بچانا چاہیے۔ اب میں اس پر آپ کو قرآن و سنت کے کچھ دلائل دے دیتا ہوں اچھا، کنسیپٹ سمجھانے کے جی لیے۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ مسئلہ استغاثہ کا ہے۔ اب استغاثہ میں اگر طریق حقیقت ہو، یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہی حقیقت ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو قرآن مجید سورہ انفال میں استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ سورہ انفال میں صحابہ کرام کا ذکر کیا غزوہ بدر کے مقابلے میں، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، تستغیثون ربکم، اس لفظ کو یاد رکھیں، اللہ سے کو پکار کے مدد مانگ رہے تھے۔ یہ طریق حقیقت ہے، اور یہ سب سے محتاط ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اسبب ہے، اور اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ اولیاء صلحاء کا نام بطور وسیلہ۔ مفتی صاحب، کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا، چاہے فرشتے سے مانگے، نبی سے مانگے، قبر سے مانگے، پتھر سے مانگے، برابر ہے۔ ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ پولیس کو کال کریں گے آپ، پھر پولیس موبائل کے ذریعے آئے گی، چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دنیا میں اللہ نے کسی بھی کام کے لیے رکھے ہیں۔ مجھے پانی چاہیے، میں مدد طلب کرتا ہوں، میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، پلیز ہیلپ می۔ آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے۔ یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا، تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد۔
مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی، نہ پیغمبر کر سکتے ہیں، نہ کوئی بت کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے۔ اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں، تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے، یہ مدد شرک ہے۔ تو خوب سمجھ لو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی۔ تو کافر ہے، مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے۔ نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں، میرے حالات درست کر دیں، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان۔ سمجھتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے اختیارات نہیں دیے، سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا اور وہ یہ اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، اے اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ہاں، زبان سے اقرار کرنا ضروری۔